اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد انعام الرحمن، پروگرام جواب نامہ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس سال گزشتہ سالوں کی طرح ہم دورہ ترجمہ قرآن میں جو مضامین پڑھتے ہیں ان کو جواب نامہ پروگرام میں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان تمام مضامین کو جو کہ ہم ایک سیکوینس میں دورہ ترجمہ قرآن میں پڑھتے ہیں ان کو ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ ہمارے ساتھ ہر سال کی طرح موجود ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، گزشتہ تقریباً 30 سال سے تعلیم و تعلم قرآن سے وابستہ ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں گے قرآن مجید کے موضوعات، اور ان پر آپ کے سوالات کا بھی ہمیں انتظار رہے گا۔ آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں جو کامنٹس میں لنک دیا ہوا ہے اس پر، اور آپ کے سوالات ہمارے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہم نئے سے نئے گوشے جو ہیں قرآن مجید کے ان کو ایکسپلور کریں گے۔ تو بنا کسی تعطل کے ہم اب خوش آمدید کہتے ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب کو۔ خالد صاحب، رمضان المبارک اور قرآن مجید، ان دونوں کا آپس میں کیا سمبند ہے؟ یعنی رمضان المبارک کس طریقے سے انسان کی زندگی میں یا ایک مسلمان کی زندگی میں تبدیلی لے کر آتا ہے، اور پھر قرآن مجید اس تبدیلی کو کس طریقے سے سپلیمنٹ کرتا ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، جہاں تک تو رمضان کا تعلق ہے تو رمضان کے ایک تو بڑی معروف اس کا ایک جو ہے نا وہ ایک فنکشن ہے، وہ روزہ رکھنے کا ہے۔ جی، قرآن مجید میں صاف مسلمانوں پر روزہ کی فرضیت کا ذکر آیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو وہ روزہ ہم رمضان میں رکھتے ہیں، اور یہ بھی یہیں پہ آ گیا ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، یعنی رمضان کے مہینے کو پائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو ایک تو رمضان کا ذکر جو آیا روزے کے حوالے سے آیا، اور دوسرا جو خاص طور پہ اسی مقام پہ بتایا گیا وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہی یعنی تعلق نظر آئے گا، کتاب اور روزے کا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا تھا، تو عام طور پہ مفسرین نے یہی لکھا کہ وہ روزہ بھی رکھتے تھے، اعتکاف کی حالت میں تھے گویا وہاں پہ، اور اس کے نتیجے میں انہیں کتاب دی گئی۔ اور یہاں پہ بھی روزے کے ساتھ ہی کتاب کا ذکر بھی آ گیا کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، رمضان کا مہینہ وہ ہے۔ یہاں یہ بھی ہے کہ ایک رات میں اترا لیلۃ القدر جو ہے، یا لیلہ مبارکہ، دو نام آئے ہیں قرآن مجید میں کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور ایک میں اسے لیلۃ القدر کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ تو یہاں کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس کا مطلب وہ لیلہ مبارکہ ہو یا لیلۃ القدر ہو، وہ ہے رمضان میں، وہ رمضان سے غیر میں نہیں ہے، باہر نہیں ہے، رمضان کے اندر ہی ہے۔ تو یہ تو خود قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔ تو اب کتاب کا اور روزے کا آپس کا تعلق اہمیت رکھتا ہے کہ بھئی یہ کیا جوڑ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی روزے بھی رکھوائے گئے، پھر انہیں کتاب دی گئی، یہاں بھی رمضان کے مہینے میں پوری امت کو روزے رکھوائے جا رہے ہیں، اور ساتھ کتاب کا ذکر ہے۔ اور جیسے احادیث کے مطالعے میں بھی یہی چیز آتی ہے کہ دونوں چیزوں کو جوڑ کے بیان کیا گیا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ رکھنے کو فرض کیا ہے، وقیام اللیل ہی، اور اس کے رات کے قیام کو تطوع تمہارے اختیار پہ رکھا ہے، نفل رکھا ہے۔ تو اب رات کو قیام کر کے ظاہرہ کیا کرنا ہے، اور قیام قرآن بتاتا ہے جو قیام رات کا قیام ہوگا اس میں ترتیل قرآن ہوگا، ورتل القرآن ترتیلا۔ تو گویا رات کو اچھا اسی کا پھر جو ہے نا اسی کا امتثال امر ہے، اسی حکم پر عمل کی صورت ہے کہ راتوں کو تراویح پڑھنے کی ایک رسم ہمارے ہاں موجود ہے، یعنی یہ اضافی بات ہو گئی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہے کہ وہ ہر رمضان میں ایک دفعہ تو ختم قرآن ضرور کرتے تھے۔ اچھا، ان کا دور جو ہوتا تھا وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ جی آخری جو آپ کا سال تھا رمضان کا، جو جس میں رمضان آیا، اس میں آپ نے 2 دفعہ جبریل کو علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا۔ تو یہ یعنی رمضان کا روزہ اور رمضان میں نزول قرآن، تو اس کا جو ایک تعلق سمجھ میں آتا ہے، اور جیسے قرآن مجید میں اس کا اشارہ بھی ہے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، یعنی یہ دونوں مل کے بندے کے اندر اللہ کی ایک طلب پیدا کر دیتے ہیں۔ ظاہر سوال آپ کسی کے بارے میں تب کریں گے جب آپ کے اندر اس کی طلب پیدا ہو جائے، جب اس کا شوق پیدا ہو جائے، اور اس کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہو جائے، اس سے اپنے تعلق کو معلوم کرنے کا شوق پیدا ہو، تب آپ
سوال اٹھاتے ہیں، مگر نہ یہ کہ کسی غیر متعلق شے کے بارے میں آپ کے ذہن میں کبھی کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے، جو آپ سے متعلق ہوتی ہے شے اسی کا سوال اٹھتا ہے۔ تو گویا یہ قرآن اور روزہ مل کر انسان کے اندر اللہ کی ایک ایسی طلب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس کی تلاش میں، اس کی جانکاری میں، اس کی معرفت کے اصول میں اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے، وہ سوال کرنے پہ آ جاتا ہے۔ اور در حقیقت علم کا آغاز سوال ہی سے ہوتا ہے، یعنی آپ کی معرفت کا آغاز سوال ہی سے ہوگا۔ تو یہ جو بالکل یعنی اس کے لیے کوئی لمبے فلسفے جو ہے نا وہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کی بالکل سطح کے اوپر یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ روزہ اور قرآن مل کر دونوں انسان کے اندر اللہ کی طلب پیدا کر دیتے ہیں۔ خالد صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جن سے ہم سب کا ایک تعلق رہا ہے طالب علمانہ، انہوں نے ایک نیا طریقہ متعارف کرایا قرآن مجید رمضان کے حوالے سے، اور رمضان المبارک میں انہوں نے باقاعدہ دورہ ترجمہ قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ کیا جو ہمارے ہاں موجود تراویح کا سلسلہ ہے جس میں بہت سارے لوگ شرکت کرتے ہیں رمضان المبارک میں، ایک ایمانی کیفیت بھی بنتی ہے، اس سے یہ کس طریقے سے مختلف ہے، یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ دورہ ترجمہ قرآن کروایا جائے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جو بنیادی بات تھی، ویسے تو بعض باتیں آدمی کہتا ہے یہ میں نے شروع کی یا یہ میرے اس سے ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال جو کام ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کا اپنا ایک منصوبہ شامل ہوتا ہے۔ تو اس کی جو یعنی میں نے خود براہ راست ابھی وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے رحمت اللہ بٹر صاحب، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہوا یہ کہ ایک قاری صاحب تھے، بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا معمول تھا کہ رمضان میں اچھے قاری سے قرآن مجید سنا کرتے تھے، اور جو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، بے شک 2.5-3 گھنٹے لگ جائیں تسلی سے ہوتا تھا، بیچ میں وقفے بھی ذرا تھوڑے طویل ہوتے تھے۔ یہ جو تراویح 4 رکعتوں کے درمیان ہمارا تو ایک چھوٹا سا عام طور پہ معمول ہے وقفہ لینے کا عام مسجدوں میں، جس میں وہ بس ایک دعا پڑھتے ہیں، تو لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں ذرا تھوڑا اس کا 10-15 منٹ کا وقفہ کر کے پھر سنتے تھے، اس طرح ہوتا تھا۔ تو ایک بڑے اچھے قاری صاحب ان کا انہوں نے انتظام کیا۔ تو جب رمضان شروع ہونے میں میرا خیال ہے کوئی ہفتہ رہ گیا یا کیا ہو گیا، تو قاری صاحب کی طرف سے کچھ تقاضے آئے، مطلب ان کے کھانے پینے کے تقاضے تھے، کوئی میں نے انہوں نے کوئی پیسے نہیں مانگے تھے، لیکن جو بھی ایک ان کا وہ ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ مشکل کام ہے اور انرجی کنزیوم ہوتی ہے، اس میں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، سنانا ہے، ایک خاص ردم برقرار رکھنا ہے، تو وہ ساری طاقت چاہیے۔ تو مطلب جیسے ہوتا ہے ان کو جیسے پہلوان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کشتی کرنی ہے تو یہ کھانا ہے، تو ان کو بھی ان کے اس پروٹوکول کا حصہ ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کو بالکل پسند نہیں آئی بات، ان کا اپنا ایک مزاج تھا، تو اس میں وہ بات انہیں پسند نہیں آئی۔ تو اب یہ انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، تو نے کہا ان کو چھوڑ دیں، ان کو نہیں بلاتے، تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہم اس طرح جو ہے نا قرآن مجید راتوں کو پڑھیں گے۔ تو شروع تو مطلب اس کا جو ایک بہانہ بنا کہہ لیجئے کہ جو وجہ بنی یا سبب بنا، وہ تو یوں ہوا، یعنی لیکن یہ کہ پھر جب اس کو ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ یعنی ایک اس کی اس کو جوڑا ہے پورے فلسفے کے ساتھ، رمضان کے فلسفے کے ساتھ، تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے۔ اور ظاہر ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم اس سال اس طرح پڑھتے ہیں، تو کچھ تو بیک آف دا مائنڈ کوئی ریشنل اس کا تھا نا، جس کی انہوں نے اس کی طرف گئے ہیں اس کے متبادل کے طور پر۔ تو وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کا جو ایک جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ غیر شعوری طور پر پڑھنے سے تو نہیں ہو سکتے نا، آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ نے کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے، آواز کی جو بھی آپ کے کانوں میں پڑی ہے اس سماعت سے بھی آپ کو ثواب تو ضرور ہو رہا ہے، اس سے آپ کی روح کے اندر شاید کوئی تھوڑی بہت کوئی حرکت بھی پیدا ہو جائے، یعنی اس کو بھی کچھ توانائی مل جائے اس سے، لیکن یہ کہ خود آپ کے شعور میں، آپ کے ادراک میں، آپ کے فہم میں، آپ کے علم میں تو کوئی اضافہ نہیں ہو رہا اس سے۔ عقل تو جہاں پہ تھی وہیں پہ رہے گی، اس میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوگی، اور وہ بیریئر ہی رہے گی آپ اور قرآن کے درمیان۔ کیوں کہ جو قرآن کی زبان ہے وہ آپ کو نہیں معلوم، تو وہ عقل میں آ کے پھنس کے رہ جائے گی، وہ بات وہ نیچے نہیں جائے گی۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ یعنی ضرورت تو اصلاً اس چیز کی ہے کہ بندہ قرآن سن رہا ہو تو وہ اس کو سمجھ بھی رہا ہو، یعنی اسے اتنی زبان آتی ہو۔ اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ یہ بات بھی کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جی جس نے کوئی اور زبان سیکھ لی ہو، جیسے مثلاً انگریزی، ٹھیک ہے،
تو وہ اللہ کو کیا جواب دے گا کہ میں نے آپ کی کتاب کی زبان کیوں نہیں سیکھی؟ یعنی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو یہ سوال تو وہ اٹھاتے تھے. تو اب ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو سیکھنے کی استعداد نہیں رکھتے, مطلب انہوں نے کوئی اور نہیں سیکھی اور ابھی وہ ان کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ عربی بھی سیکھ سکیں. ایک یہ کیٹیگری بنے گی. ایک وہ بنے گی کہ یار یہ بات مجھے ابھی شعبان میں سمجھ میں آئی ہے, سیکھنے کے لیے تو مجھے ابھی 1 سال چاہیے, تو رمضان سر پہ آ گیا ہے. تو یہ ان لوگوں کو بھی اس کیٹیگری میں داخل کیا جا سکتا ہے کہ جنہیں ابھی زبان نہیں آتی, ارادہ انہوں نے کر لیا زبان سیکھیں گے لیکن ابھی نہیں آتی. تو کم از کم یہ ہو کہ آپ نے جو 4 رکعتوں میں ابھی پڑھنا ہے, سننا ہے, تو اس کو پہلے ایک صاحب جنہیں زبان آتی ہے یا تھوڑا بہت انہیں اس کا محاورہ اور تجربہ ہو چکا ہوا ہے, وہ ترجمہ کریں, تشریح کریں تھوڑی سی مختصر سی, تاکہ ربط آیات قائم ہو جائے. کم از کم یہ نہ ہو کہ آپ نے ترجمہ کیا تو کنفیوژن ہی کھڑی ہو جائے, کیونکہ ساتھ آپ جوڑیں گے نہیں تو سمجھ میں نہیں آتا. آپ نے کہا کان الناس امۃ واحدہ, لوگ ایک ہی امت تھے, فبعث اللہ النبیین, تو اللہ نے نبی مبعوث کیے. تو اگر آپ نے جوڑ کے نہیں بتایا کہ یہاں مسنگ چیز کیا ہے اور کس کو جو خانہ پوری ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی, تو وہ بندے کو اپنے پہ چھوڑ دیا تو وہ سمجھے گا پتہ نہیں نبیوں کے آنے سے شاید اختلاف پیدا ہو گیا. تو تھوڑی بہت تشریح کی بھی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اس کو آپس میں مربوط ہوتا چلا جائے. وہ اس کے اندر اگر کوئی خلا ہے جو مقدر شے ہے, انڈرسٹوڈ چیز ہے, تو اس کو ذرا کھول کے لانا پڑے گا لوگوں کی فہم کے لیے, تفہیم کے لیے. تو ایک مختصر سی تشریح تاکہ ایک واقعہ یوں سیکوینس میں ذہن میں بیٹھ جائے. تو اب چونکہ اردو زبان کے بھی تقریباً کہہ سکتے ہیں آپ 50% الفاظ تو وہ ہیں جو عربی سے لیے گئے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر فرض کریں وہ کالا, یقولو, تقولو, یقولون, اس طرح کے جب الفاظ آئیں گے تو وہ قول جو ہمارے ہاں مستعمل ہے اس سے کچھ نہ کچھ تو ذہن میں آ جائے گا. یہ نہیں پتہ چلے گا مخاطب کا صیغہ ہے یا غائب کا صیغہ ہے, لیکن قول, بات اتنا تو سمجھ آئے گا نا, کہا, کہتا ہے, کہے گا وغیرہ, کچھ اس طرح کی تصور بن جائے گا. تو جب واقعہ جو پورا ہے یا جو جس سیکوینس میں رکھ کے تو بہت سارے اس کو فہم بھی مل جائے گا. تو اب اگر آپ نے پہلے جو 4 رکوع جو سننے ہیں بعد میں ان کا پہلے آپ نے ترجمہ کر لیا اور مختصر سی تشریح کر لی, تو اب ایک قاری صاحب اگر پڑھیں گے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو امید ہے کہ اس بندے کو جسے عربی نہیں بھی آتی, چونکہ تازہ تازہ سنا ہوا ہے, تو اس کو کم از کم 50%, 60% حسب استطاعت 30 سے لے کے 90 تک بھی ہو سکتا ہے % کہ اس کو وہ سمجھ آ رہی ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. بلفاظ دیگر یعنی کہ قرآن مجید کو عام آدمی سے ریلیونٹ بنا دینا. جی, اور اس کے لیے اس کو یوں سمجھیے کہ یہ تو پہلا قدم ہے نا. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اس سے اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا. صحیح. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا جی یہ سنو بال افیکٹ ہے, ایک ری ایکشن کے بارے میں کہتے ہیں نا جو انسانی سطح پہ رد عمل ہوتے ہیں, تو یہی کہتے ہیں سنو بال افیکٹ ہے. تو اسی کو پازیٹیولی بھی دیکھیں نا کہ آپ نے ایک انیشیٹو لے لیا ہے, اب یہ سنو بال افیکٹ چلے گا, وہ جو رول کرے گا تو وہ قرآن مجید سے اس کا تعلق بڑھتا جائے گا اور اس کا فہم وسیع ہوتا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ درحقیقت قرآن سے تعلق کا مطلب ہے اللہ سے تعلق. یہی رسی ہے نا جس نے جو لنکڈ ہے اللہ اور بندے کے درمیان, طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ. تو یہ یعنی اس کا تصور ہے سارا اس دورہ ترجمہ قرآن کے پیچھے. لیکن یہ چیز اپنی جگہ پہ ہے کہ چیزیں آپ شروع بڑی اچھی نیت سے کرتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, اس کی ایک لاجک بھی ہوتی ہے, ریزننگ بھی ہوتی ہے, اس کا ایک ریشنل بھی ہوتا ہے. بعد میں وہ چیزیں محض رسم بن کے رہ جاتی ہیں. ظاہر تراویح خود اس چیز کے لیے شروع کی گئی تھی. جی ٹھیک ہے, تو چلتے چلتے وہ اب تراویح کیا بن گئی, تو ویسی ہی چیز اب دورہ ترجمہ قرآن بھی بن چکا ہوا ہے. اب چونکہ اس کی رپورٹنگ ہونی ہوتی ہے تو وہ آپ نے گنتی پوری کرنی ہوتی ہے کہ بھائی فلانے حلقے میں اگر وہ 10 ہوئے ہیں تو میرے حلقے میں 14 ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس پہ کوالٹی پہ کمپرومائز ہوتا ہے. اور بہرحال ترجمہ قرآن پہ علماء کے اعتراضات رہے ہیں کہ بھائی ترجمہ قرآن نہیں ہونا چاہیے. شاہ ولی اللہ پر اعتراض ہو گیا بھائی کیوں ترجمہ کر رہے ہیں, تو بالکل بلا وجہ نہیں تھا. کیوں؟ اللہ کا جو کلام ہے اس کا ترجمہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ایسا ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے, تو اس میں لوگوں نے احتیاط کی ہے, انہوں نے کہا یار ہم ترجمہ نہیں کر رہے ہیں, ہم ترجمہ نہیں کر رہے ہیں, ہم اس مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یعنی قرآن کے الفاظ سے ظاہر ہے, ہم الفاظ کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
ट्रांसलेशन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ कुरान कर रहे हैं, ठीक है, यहां तक लोगों ने एहतियात की है। अब आप एक बिल्कुल नो आमोज को, बिल्कुल जिसका अभी कोई तजर्बा नहीं है, ठीक है, हो सकता है उसे थोड़ी बहुत अरबी आ गई हो, जी। तो उसको तर्जमा, और वो भी पूरे कुरान मजीद का तर्जमा उस पर लगा देंगे तो गलतियां होंगी। बाकी जो उसके गलत नताज निकलेंगे वो एक अलग बात है कि एक आदमी को एक वक्त से पहले उसके ज़र्फ से ज़्यादा उसको कोई शोहरत मिल गई, कोई मकाम मिल गया, उससे जो नुकसानात होंगे वो एक अलग बात है। सही, ठीक है, उतना ही आपको तामुल भी चाहिए ना कि आप अगर आगे लोगों के बैठे हैं, लोगों से आपको अप्रिसिएशन आ रही है, तो फिर आप अपने ज़र्फ को काबू में भी रख सकें कि उससे आपके दिमाग में कोई खन्नास ना आ जाए। तो ये मैच्योरिटी भी दरकार है। तो खासा छान फटक के बाद इस मनसब पर किसी को बैठाना चाहिए। तो वो बिल्कुल ही बिला दलील नहीं है वो बात जो उलमा की तरफ से आती है, या बिला सबब नहीं है जी। उसकी एक वजह है, अगरचे कि उसमें हम समझते हैं कि इंतहा पसंदी है, वो बिल्कुल ही छूट नहीं दे, अगर दें किसी को तो वो तो गलत बात हो जाएगी। लेकिन ये कि इतनी भी आज़ादी नहीं है। वो बड़ा एक मशहूर कौल है ना, कहते हैं जी शरीयत में शरह में शर्म नहीं है, तो किसी ने कहा कि शरह बेशर्म भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि यार हर हरा उठ के तर्जमा शुरू कर दे, जैसे कि अब समझा जाता है। तो वो अब मतलब फील होती है ऐसी बात कि अब जैसे वो बिदत का सा अंदाज इख्तियार करती जा रही है कि भाई वो करना ही है। बाद जगहों पे वो मुदर्रिस साहब हो सकते हैं तरावी ना पढ़े खुद, वो तर्जुमे की ज़्यादा अहमियत हो जाएगी। तो जाहिर है चीज़ों को उसकी रूह के साथ देखना चाहिए, तो फिर तो उसके अंदर आपको गुंजाइश होगी। लेकिन आपने अगर उसे एक नई मुतबादिल रस्म बना दिया है और उसकी पाबंदी आप जैसे फ़र्ज़ की करते हैं इस तरह कर रहे हैं, तो ये तो फिर आपने वाकई एक नई शय ईजाद कर ली है। तो इसमें इस एहतियात की बहरहाल ज़रूरत है, इसको पेश नज़र रखने की। असल चीज़ तो तरावी है, उसी का एहतमाम असल मकसूद होना चाहिए। बिल्कुल ये शय उसके साथ ज़िम्नी है, इजाफी फ़ायदे के लिए। सही, उस इजाफी फ़ायदे को असल बना लेना और जो असल था उसको पुश डाल देना या उसको सेकंड प्रायोरिटी पे ले लेना, ये तो बहुत नादानी की बात है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने बाकायदा आज के मौजू की तरफ, और वो है सूरह फातिहा। ये बताइए कि सूरह फातिहा को अल्लाह ताला ने एजाज़ बख्शा कि ये कुरान मजीद के बिल्कुल पहले सफ़े पर, मुसहफ़ की अगर हम तरतीब में देखें तो उस पर आती है। एक आम मुसलमान या कह लीजिए कि एक गैर मुस्लिम जो कि कुरान मजीद ख़रीदता है, बाज़ार से लेता है, और वो उसका बेशक तर्जुमे वाला कुरान ले और उसके सामने पहला सफ़ा सूरह फातिहा खुलती है, तो सूरह फातिहा की ऐसी क्या जामियत है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा क्या जामे पैगाम रखा है कि जो कि इसको मुमताज़ बनाता है, और इसको फातिहा यानी खोलने वाली भी इसका तर्जुमा किया जाता है। तो ये ज़रा वज़ाहत कर दें। तो इसमें तो खैर कई तरह की बातें की गई हैं और बड़ा बसीत कलाम किया है लोगों ने इसके ऊपर। मैं अगर उसे मुख्तसर अगर बयान कर सकूं, अल्लाह ताला तौफीक दे, तो वो बात ये है कि देखें, आप जब किसी को भी मुखातब करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो यानी उसकी डिमांड के मुताबिक एड्रेस करेंगे तो आपकी बात को तवज्जो से सुना जाएगा जी। यानी जो उसके अंदर तकाजा है, जो उसको कुछ प्रॉब्लम है, जो उसका मसला है, उसको उस मसले को एड्रेस करेंगे तो वो कान लगा के आपकी बात को सुनेगा। ठीक है, तो अब इंसान के मसला क्या है, बुनियादी बात क्या है, इंसान का मसला क्या है। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान को दे के भेजा है दुनिया में, वो उसका मसला नहीं है, मतलब वो चलना उसे आता है, उसे उसके लिए कोई की ज़रूरत नहीं है उसको आके बताए कि भाई तुमने चलना कैसे है। उसको देखना आता है, उसको सुनना आता है, उसको सोचना आता है। ये अल्लाह ही की दी हुई सलाहियतें हैं, लेकिन ये उसके अंदर पोटेंशली हैं, ये ग्रो करती रहती हैं और इनमें खुद ब खुद इजाफा होता रहता है। मसला उसे आके आता है कुछ अपने हुकूक व फ़राइज़ के तयन में, मसला उसे आके आता है उसके अंदर बहरहाल एक आइडियल का तस्वुर भी है, जैसे उसके अंदर आंखें रखी हैं, कान रखे हैं, तो एक कंसेप्चुअली एक आइडियल का तस्वुर भी उसको दिया हुआ है। यानी हर आदमी को एक परफेक्ट बीइंग की तलाश तो होती है, तो वो उसके अंदर एक तलब होती है। वो अलग बात है, कोई सूरज के पीछे चल पड़ता है, कोई चांद के पीछे चल पड़ता है, कोई मजनू किसी लैला के पीछे वही समझ के चल पड़ता है, और कोई लैला किसी मजनू के पीछे वही शय समझ के चल पड़ती है। और जब कुर्बत होती है तो पता चलता है ये वो शय तो नहीं थी। दूर के ढोल सहाने इसी मानी में ना कि वो आपके अंदर एक तस्वुर है।
آپ کو ایک مغالطہ ہو گیا کہ یہ اس تصور پہ پورا اترتا ہے، تو جب قربت ہوگی تو پتہ چلے گا نو یہ میرا مغالطہ تھا. آپ نے دور سے گائے کو بھینس دیکھا اور جب قریب گئے تو وہ گائے تھی. تو اسی طرح معاملہ، آپ نے کسی کو سمجھا کہ یہ بہت آئیڈیل ہے، قریب گئے تو پتہ چلا نہیں یہ خیال ہے، میرا غلط خیال ہے. تو ایک آئیڈیل کا تصور، اس کی تلاش ہے، وہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی ایک بنیادی وہ ہے، پیاس ہے، اس کی ایک ارج ہے، اس کی ایک روحانی ضرورت ہے. تو سورہ فاتحہ میں یہ بتا رہی ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اس سوال کو اٹھائے یار تمہاری ضرورت کیا ہے. اگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے تو حاصل کر لو، اور اس کا شعور ہو جائے گا تو پھر آگے یہ کتاب آپ کو فائدہ دے گی. یہ جو ہدی للمتقین ہے، یہ یہی ہے. طلب صادق تو پیدا ہو جائے نا آپ کے اندر. اس طلب صادق کے بغیر آپ اس سے کیا استفادہ کریں گے. تو پہلے تو اس کو ڈٹرمن کیا ہے نا سورہ فاتحہ نے کہ بھئی یہ ہے آپ کی اصل ضرورت. اگر آپ کو احساس ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو احساس نہیں ہے تو اب احساس کر لو، پھر ادھر چلو. تو اگر اس سیکوینس میں دیکھیں تو بات تو سیدھی سیدھی یہ بنے گی. دوسرا جو اس کو ذرا تھوڑا سا دوسرے تناظر میں دیکھیں تو یہ کہ انسان اپنی سوچ سے جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، وہی بات، اللہ نے آنکھیں دی، سوچ دی، سمع بصر فؤاد دیا، تو اس سے جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ جگہ ہے جو سورہ فاتحہ ہے. یہ انسان کا سدرۃ المنتہا ہے، اس کی فکر کا، اس کی سوچ کا، اس کی اڑان کا. اس سے آگے، جہاں سے آگے جبریل جیسے نہیں جا سکتا، تو انسان کی سوچ بھی اس سے آگے، اس سورہ فاتحہ سے آگے نہیں جا سکتی. اب اس نے گھٹنے ٹیک کے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر کتاب دے دی. یہ بھی ایک اس کا لنک ہے کہ یہ دیکھیں نا، لقمان، حضرت لقمان پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے جی؟ حکمت تک. حکمت کا نتیجہ کیا ہے؟ شکر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. تو آغاز کہاں سے کیا آپ نے اس کا؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے نا، یہ وہی بات، یعنی ایک حکیم انسان جہاں تک خود جا سکتا ہے اپنے بل پر، تو وہ جگہ ہے جہاں سے آپ یہ شروع. ایک اس کا تیسرا پہلو بھی ہے کہ عام طور پہ یعنی اصل میں ہمیں الفاظ ایسے کرنے پڑتے ہیں، یہ ہماری زبان کی محدودیت ہے کہ جی اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو. یہ الفاظ تو وہی ہیں جیسے کسی بڑی خوفزدہ شے سے آدمی ڈرتا ہے، خوفناک شے سے جیسے ڈرتا ہے، تو اس سے تصور بھی ویسا ہی بن جاتا ہے. یہ بڑا غلط، یعنی پرورٹڈ قسم کا کانسیپٹ ہے جو رب کے بارے میں ذہن میں آتا ہے. تو لیکن یہ کہ بہرحال ہے، اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے. سورہ فاتحہ اس سے بالکل برعکس تعارف کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ وہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے. یعنی یہ بھی انسان اپنی کریکشن کر سکتا ہے. یہ تصور ٹھیک کر کے تو پھر آگے بات صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گی. وہ خوفناک والا، ہولناک والا تصور نہیں ہے، اس کو ذہن سے وہ نکال دیتی ہے سورہ فاتحہ. یعنی اللہ کا وہ تعارف کراتے ہیں جس میں بڑی رحیم ہستی، شفیق ہستی، محبت کرنے والی ہستی، ضرورتیں خیال حفاظت کرنے والی، نگہبانی کرنے والی، محبت کرنے والی. تو یہ ایک تعارف ہے کہ جو بالکل شروع ہی میں کرا دیا گیا. ٹھیک. ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. اور یہ بات جو حدیث میں آئی ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے آئی ہے. تو یہ ذرا اس کی وضاحت کریے کہ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا کہ سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان. ہاں دیکھیں، مطلب پہلی بات تو یعنی یہ ہوگی نا کہ اس حدیث کی روح سے لگتا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہی در حقیقت اصل میں نماز ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو نماز ایک پورا پیکج ہے، لیکن جو اس کا ایسنس ہے، جو اس کا اصل جوہر ہے، جو اس کی اصل حقیقت ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، یعنی الصلاۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک اس حدیث سے نتیجہ یہ نکلا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. تو اب وہ پھر اس کے بعد ساری جو تشریح آتی ہے وہ سورہ فاتحہ کی آتی ہے. یعنی اس میں جب بندہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کا حصہ ہو گیا.
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بندے کا حصہ ہو گیا. یہاں تک تو نصف ہو گئی. 3 آیتیں ادھر ہو گئیں، 3 آیتیں ادھر ہو گئیں. 3 اللہ کے لیے ہو گئیں، 3 بندے کے لیے ہو گئیں. بیچ میں ایک آیت ہے سینٹر میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آیت آدھی ادھر ہے آدھی ادھر ہے، یعنی عبادت اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور استعانت گویا اس کے بدلے میں بندے کا حق ہے، ٹھیک ہے، یہ بندے کے لیے ہو گیا. تو اس طرح اس کو یعنی برابر حصوں میں تقسیم کیا، اور برابر تقسیم کیا ہوئی، سورہ فاتحہ ہوئی، آدھی ادھر آدھی ادھر. تو یہ ہے جو مفہوم اس سے سامنے آتا ہے. ساتھ ہی جو درمیان کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت کے حوالے سے میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے ذہن میں عام طور پر جو استعانت کا تصور آتا ہے، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو وہ اپنے کسی کام کے لیے، یعنی میری کوئی فلاں ضرورت ہے اس کو پورا کر دے، یا میں کسی فلاں مشکل میں پھنس گیا ہوں، یا کسی جنگ پہ جانا ہو تو اس حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے. کون سا وہ فعل ہے جس کے لیے اصلاً اللہ تعالیٰ نے استعانت کو انسان کے لیے مقصود ٹھہرایا ہے؟ اچھا، یہ تو خیر ایک بڑا یوں سمجھے بعض اعتبار سے مشکل سوال بھی ہے، اور اس کی تفہیم بھی اتنی آسان نہیں ہے. اس کا تعلق بعض یعنی انسان کی باطنی بصیرت سے بھی بن جاتا ہے. لیکن یہ کہ اس میں بھی ایک بیلنس چاہیے. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں تک ہماری دنیاوی ضرورتوں کا تعلق ہے، مادی ضرورتوں کا تعلق ہے، تو وہ تو بن مانگے بھی اللہ دے دیتا ہے. کافر نہیں مانگتے، ان کو بھی دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی کہ جناب وہ پھل دے، اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، تو اللہ نے فرمایا ومن کفر فامتعوہ، جو کافر ہیں ان کو بھی تمتع دوں گا، ان کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا. ٹھیک ہے، تو ضرورتیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھنا ہے تو پوری کرنی ہے نا. بارش برسائے گا تو رزق نکلے گا، لوگ کھائیں گے، دنیا چلے گی. تو نہیں برسائے گا تو بھوکے مر جائیں گے، تو دنیا کدھر چلے گی؟ ٹھیک ہے نا. تو اس نے دنیا میں بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو ضرورتیں تو پوری کرے گا. ٹھیک ہے، یہ تو پہلا لیول ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی یہ ایک طرف سے اگر آئیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کے لیے پھر دعا کرنے کی ضرورت آدمی محسوس نہیں کرے گا. لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر کیا ضرورت ہے، اللہ نے دینا ہی ہے. اچھا، یہ تو ذرا بالکل عقلی سی بات ہوگی نا، بالکل وہ بات ہوگی. لیکن ذرا روحانی طرف سے بھی آ جائیں، یعنی خالص جسے کہتے ہیں اس کی قرآن مجید کے مغز کو لے لیتے ہیں. اس کے اعتبار سے کیا جی کہ کیا شے میرے لیے فائدہ مند ہے، کیا شے میرے لیے نقصان دہ، میں نہیں جانتا. آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وہ الٹ ہے بلکہ ترتیب میں، وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. دعا استخارہ بھی یہی سکھاتی ہے کہ بھئی اللہ تجھے پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ، تو تیرے علم کے مطابق اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو میرے مقدر کر دے، اور نہیں ہے خیر تو مجھے اس سے دور کر دے. تو جب مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے کیا چیز اچھی ہے، یا اللہ مجھے فلانی یعنی جگہ پہ مکان دے دے، یا یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز آپ مانگے، بادشاہی مانگ رہے ہیں آپ، تو اللہ نے آپ کو اگر نہیں دی تو یہی آپ کے لیے بہتر تھا. تو اللہ سے آپ ایک ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہو. ٹھیک ہے، تو اب اس کا بھی ایک نتیجہ یا ایک اثر آپ کے اوپر یہ آئے گا کہ یار مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب دوسری طرف کچھ روایات ہیں، کچھ آیات ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار مانگنا چاہیے. جو نہیں مانگتا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہاں عبادت سے سب نے مراد وہی لیا ہوا ہے، دعائی لیا ہوا ہے کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی. تو پھر یہ بھی ایک قسم کا گویا تکبر کی قسم میں آ گیا. تو اسی طرح احادیث میں بھی ہے کہ اللہ سے مانگا کرو. ایک تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ مانگو. اچھا، اس کا جو حل دیا گیا ہے نا وہ بڑا شاندار ہے. یعنی میں بھی آخر کنکلوڈ اس پہ کر رہا ہوں کہ مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے، نہ مانگنا زیادہ دل کو کٹھور کر سکتا ہے. نہ مانگنے سے دل میں سختی آ سکتی ہے، نہ مانگنے سے تعلی آ سکتی ہے، تکبر پیدا ہو سکتا ہے.
لہٰذا مانگتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اللہ کے سامنے مانگتے ہی کا سٹیٹس ہمارا بہت اچھا ہے, بہترین ہے, تو مانگنا چاہیے, لیکن اس کو بیلنس کر لیں, وہ ساری چیزیں اس میں کور ہو جائیں گی. کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں تو مانگوں تو میرے لیے ٹھیک ہوئی تو دے دے گا, نہیں ٹھیک ہوئی تو اس کو بدل کے کوئی جو ٹھیک ہوگی وہ دے دے گا. چوائس اس کی ہے, جو وہ فیصلہ کریں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی تو تسلی دی گئی نا حدیث میں کہ آپ جو مانگتے ہیں نا وہ رد نہیں ہوتا, یا اس سے بہتر مل جاتے ہیں, یا وہ دعا سٹور ہو جاتی ہے آپ کے لیے, وہ یہاں نہیں ملتا ادھر جا کے ملے گا, قیامت میں ملے گا. اور یہ بھی مطلب اس میں بھی دیکھیں نا کیسی وہ کیا گیا ہے, ترغیب دی گئی ہے کہ بندہ دیکھ کے اپنے عمل حیران ہو جائے گا, اللہ سے بھی پوچھے گا اللہ میں نے اتنے تو نیکیاں نہیں کی تھی, میں تو ذرا ٹھلا جا سست بندہ تھا, تو یہ اتنا کیا, یہ تیری دعائیں ہیں جو تو کرتا رہا ہے, یہ ان کا جو ہے نا وہ پہاڑ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو معلوم ہوا کہ آپ کا اللہ سے تعلق اگر اچھا ہے, مضبوط ہے, تو آپ کی دعا رد نہیں ہوتی, وہ قبول ہوتی ہے, لازماً قبول ہوتی ہے. شکل اس کی کیا بنتی ہے یہ آپ نہیں جانتے, ضروری نہیں آپ کو وہ شے ملے جو آپ مانگ رہے ہیں, اور اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ سے ناراض ہے, اس لیے کہ وہ شے آپ کے لیے مضر ہو سکتی ہے. تو ایک آدمی ہے نا وہ مال و دولت مانگ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ مال و دولت کو ہضم بھی کر سکے, یعنی اس کے ساتھ بھی ابدیت کے تقاضے پورے کر سکے. ٹھیک ہے, اس کے لیے تو مال و دولت مضر نہیں ہوگا. لیکن ایک دوسرا آدمی ہے, اسے مال و دولت مل گیا, اور اس سے وہ جیسے وہ ہے نا, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے, تو مال و دولت ملنے سے کوئی تکبر آ گیا, کوئی تو وہ مال و دولت اس کے لیے سانپ بن گیا نا, وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا, خیر نہیں رہا. اور جو آتے ہیں نا کہ جن لوگوں کو ہم نے مال و دولت دیا اور وہ بخیل ہو گئے, تو وہ نہ سمجھیں کہ وہ خیر اللہ, وہ ان کے لیے بہتر ہے, بل وہ شر اللہ, بلکہ وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. وہ ان کے لیے توق بنائیں گے, ہم ان کی گردنوں میں اس کے ڈالیں گے آخرت میں. تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ دیکھتا ہے کہ کیا شے آپ کے لیے بہتر ہے, تو آپ کو وہ دے دیتا ہے. تو ایک تو سطح یہ ہوگی نا, اسباب کی سطح پر, مادی سطح پر مانگنا ہے یا نہیں مانگنا ہے. اس لیے بعض صوفیہ کہتے ہیں اگر آپ کو جوتی کے تسمیم کی بھی ضرورت ہے نا, تو اسی سے مانگو. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہوگی. لیکن یہ کہ جو انبیاء نے مانگا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو کبھی کبھی ہوا ہے نا, یعنی اس سطح پہ آ کے نبیوں نے تو کبھی کبھار ہی مانگا ہے. اور اس میں بھی اب یہ بات ہے کہ اگر آپ کو اس سطح پہ نہ مانگنے سے کوئی آپ کے دل میں وہ نہیں آتی, سختی, کٹھور پن نہیں آتا, تو بلندتر بات یہی ہے کہ اس سطح پہ نہ مانگیں. ٹھیک ہے نا. تو اصل جو مانگا ہے وہ کیا مانگا ہے, آپ پورا قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو کہ کہیں ہے کہ اللہ ہمارے جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے, ہم سے جو لغزشیں ہو گئی ہیں, کوتاہیاں ہو گئی ہیں, ان کو معاف کر دے. کہیں مانگا ہے کہ جی ہمارے معاملات میں ہم سے جو اسراف ہو گیا ہے اس سے درگزر کر دے, ہمارے قدم جما دے دین کے اوپر, ہمارا جو ہے وہ نیکوکاروں میں ہمیں داخل کر دے, ہمیں عذاب سے بچا لے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یعنی یا یہ کہ علم میں اضافہ فرما دے, رب زدنی علما. ٹھیک ہے. تم اچھا اس سب کو جمع کر کے تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کا سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے نا. اگر یہ ساری دوائیں کاٹ کے اپنے سینس سے آتنا فی الدنیا کو سمجھیں گے, تو وہ تو بندہ کہے گا دنیا کی حسنہ بڑا کاروبار, دنیا کی حسنہ فرعون جیسی مملکت, دنیا کی حسنہ قارون جیسا خزانہ, پھر تو حسنہ وہ بن جائے گا. تو دنیا کی حسنہ بھی کیا ہے, وہ باقی دعاؤں کو سامنے رکھ کے آپ کے سمجھ میں آئے گا. تو اس اعتبار سے اگر یا دنیا میں عزت ضرور مانگیے. ٹھیک ہے نا. کہ وہ ایسا نہیں کہ بندے کی جو ہے نا وہ ایک جو اللہ نے وجاہت دی ہے وہ بھی جاتی رہے, وجاہت ضرور مانگیے. ٹھیک ہے. باقی فقر فاقہ یہ وہ اس کی پرواہ نہیں کی, اس پہ صبر اور اس پر بھی شکر, جس حالت میں رکھے اس پہ راضی برضائے رب رہنا. تو اصل بات جو مانگنے کی ہوئی پھر یہ ہوئی. اگر یہ سمجھ میں آئے نا تو وہ بڑی اہم بات ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. مانگتے اللہ ہی سے ہے, اس نے بھگوان سے نہیں مانگا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی وہ دولت کی دیوی سے نہیں مانگا ہے, مانگا اللہ ہی سے ہے, لیکن مانگی دنیا ہے.
اللہ دے گا دے گا، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس سے تقابل کر کے دیکھیں نا، اس سے تقابل کر کے دیکھیں گے تو اب سمجھ آئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ وہ پورے اس شعور کے ساتھ میری زندگی کا یہ تسلسل ہے، یہ امتحان کے لیے ہے، اصل زندگی وہ ہے، اور یہاں مانگنی ہے تو ہدایت مانگنی ہے تاکہ وہ اصل زندگی سنور جائے۔ اور اس دونوں کا جو فرق ہے نا وہ آگے کھولا ہے۔ اسی رکوع میں آگے جائیں تو یہ جو دنیا مانگ رہے ہیں نا، تو ان کی باتیں بڑی خوبصورت ہوں گی، لچھے دار ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ کو بھلی بھی لگیں گی، لیکن یہ فسادی لوگ ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی بھلی لگے گی، بڑے ریزنیبل بات کر رہا ہوگا، اور یہ کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اللہ کو گواہ بنا رہا ہوگا اپنی بات کے اوپر کہ میرے دل میں خلوص اخلاص کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ الخصام جھگڑالو آدمی ہے، اور یعنی یہاں جھگڑالو صرف آرگومنٹ کرنے کے اعتبار سے نہیں ہے، فسادی طبیعت کا آدمی ہے، چونکہ اس جھگڑے کو کھولا گیا ہے نا آگے۔ اذا تولا، جب وہ لوٹ کے جاتا ہے، یہاں محفل میں تو وہ بڑا جم کے اور بڑا وہ بن کے معصوم بن کے بیٹھا تھا، لیکن جب واپس گیا تو سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد، فسادی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو تلپٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، ایک چیز جو سیٹ ہو چکی ہے اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں۔ بڑی مشکل سے کسی نے تنکا کر کے اس نے جمع کیا ہے، اس نے پھر اس کے اندر سے وہ کوئی نیا راستہ نکال کے پھر اس کے اندر اختلاف اور افتراق کی صورت اس نے پیدا کر دی ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور وَمِنَ النَّاسِ، اب دیکھیے وہ آتنا فی الدنیا حسنہ والوں کا جو وہاں پہ کریکٹر بیان کیا ہے وہ کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اپنا آپ بیچتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ جسے مل گیا دنیا میں اسے حسنہ مل گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ واللہ یحب نہیں وہ کیا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ہی رافت والا ہے، انہیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی معمولی سی تکلیف پہ بھی وہ لپک کے، جیسے ہوتا ہے نا خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، یہ رافت ہے نا، جی بالکل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دو، آپ کو حسنہ مل گئی ہے۔ صحیح۔ خالد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں مختلف قسم کے اپوزٹس ہیں، یعنی مختلف تضادات ہیں۔ مثلا نیچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف گرمی اور دوسری طرف سردی، اسی طریقے سے علاقوں میں ڈھلوان کے اعتبار سے پھر دن اور رات سب سے بڑی اس کی مثال ہے، آگ اور پانی اس کی، اور کئی ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ پھر انسان کی اپنی طبیعت کے اندر غصہ ہے اور شفقت ہے، ایک ہی انسان کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نظریات کے اندر بھی بہت ایکسٹریمز پر لوگ آتے ہیں، متضاد نظریات پر آتے ہیں۔ آج کے دور میں خاص طور پر 21ویں صدی میں یہ جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا کیا یہ جو جدلیات یا ایک متضاد دو چیزوں کا ملاپ ہے، اس کے ساتھ کوئی کیا ربط و تعلق ہے؟ اس پر ذرا وضاحت کیجیے۔ بیسیکلی یہ ہے نا، دیکھیں صراط مستقیم کو سواء السبیل بھی کہا گیا ہے، جی، قرآن مجید نے اسے سواء السبیل بھی کہا ہے، اور سواء السبیل یعنی درمیانہ راستہ، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید نے اس یعنی اگر تھوڑا سا اور بالکل دوسرے، کیونکہ قرآن کے ایک یہ بھی ہے نا کہ یہ تصریف آیات ہوتی ہیں، اس میں یہ ایک مضمون کو کئی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو الہدا تو بہت واضح ہو گیا نا کہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا، صراط مستقیم کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، ہدایت مانگی تو ہدایت، الہدا، میزان کا لفظ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ توازن قائم کرنے والی شے۔ تو ہوتا یہ ہے انسان کا رجحان، انسان کے سیکھنے کا طریقہ کہ وہ ہمیشہ ایکسٹریمز کا مسافر ہوتا ہے، وہ زگ زیگ میں سیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اسے انسان کو یوں چھوڑ دو تو وہ یوں ہی سیکھے گا کہ وہ کوئی کام کر کے اس کی انتہا تک جائے گا اور وہاں جا کے اسے معلوم ہوگا کہ یہ غلط ہو گیا ہے،
उधर से वो मुड़ेगा, उधर से मुड़ेगा तो जो नुक्ता एतदाल है वो उसे नहीं मालूम, वहां से वो दूसरी एक्सट्रीम पे जाएगा, ठीक है ना। तो अब वो दूसरी एक्सट्रीम पे पहुंच के उसे लगेगा नहीं यार वो कोई मंजिल पीछे रह गई, वो मकनातीस नहीं रही नाल, अब वो वापस पीछे मुड़ेगा। तो इंसान का ये सफर सारा जिगजैग में, ठीक है। इसके मुकाबले में सिराते मुस्तकीम या सवा सबील या मीज़ान या अलहुदा दर हकीकत वो चीज़ है कि जो आपको इफरात व तफरीत से या एक्सट्रीम्स से बचा के सेंटर पे रखती है, ठीक है। आपको बिल्कुल यानी आप गाइडेड वेल डायरेक्टेड एक ही रुख पर आप चल रहे होते हैं। इसी को कहा ना, एक वो है जो पेट के बल रींग के चल रहा है, एक वो है जो अपने पूरे वजूद के साथ खड़ा होके अपने वजाहत के साथ चल रहा है। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही आदा अम्मन यमशी सवियन अला सिराती मुस्तकीम। तो ये सवियन अला सिराती मुस्तकीम जो चलेगा यानी पूरी तमक्कुन के साथ और जमाओ के साथ सिराती मुस्तकीम पे जो गामजान होगा, ये तो वही है ना जिसे हर निशान राह मालूम है, ठीक है ना। वो उसे कोई आल्टर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसे कहीं फिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी पोजीशन ठीक है या नहीं है, उसे पता है, उसे बता दिया गया कि भाई ये इस पे आपने चलना है। और इसका ताल्लुक असल मीज़ान के एतबार से देखें या सिरात मुस्तकीम के एतबार से देखें तो इसका एक ताल्लुक तो अहकाम के साथ है कि भाई अल्लाह से ताल्लुक जुड़ा रहने के लिए, देखिए इस लाइन पे रहने के लिए एक अल्लाह से राब्ता दरकार है, ठीक है ना। जो ही आपका वो जैसे होता है ना जहाज हवा में जा रहा है तो कंट्रोल टावर से उसका राब्ता है, और वो जब कहीं हादसे का शिकार होता है तो बताते हैं जनाब इतने मिनट पर उसका राब्ता मुनक़ते हो गया था। अल्लाह से आपका राब्ता मुनक़ते हुआ तो ये सिरात मुस्तकीम से आप भटक जाएंगे, दाएं बाएं हो जाएंगे। तो राब्ता बड़ा मजबूत रहना चाहिए। तो राब्ते को मजबूत रखने के लिए अहकाम है जो दिए गए हैं शरीयत के, यानी ख़ास तौर पे उबूदियत के, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये करो, ये खाओ, ये ना पियो, ये ख़ास तौर पे इसका ताल्लुक है ताकि वो राब्ता मुनक़ते ना होना पाए, वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन तुम्हारी रहे या कांटेक्ट रहे अल्लाह से तुम्हारा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मालूम हो रास्ता यानी मीज़ान, यानी जिसका मतलब यह है कि हुकूक व फ़राइज़ जो अल्लाह ने मुअय्यन कर दिए हैं उनमें एतदाल क्या है। तो ये दो चीज़ों के मजमूए का नाम सिरात मुस्तकीम है। और इन्हीं दो चीज़ों में एक की मिसिंग होने की वजह से फिर मीज़ान में बंदा दाएं बाएं झोले खाता है, कभी औरतों को शाना बशाना करता है, कभी सर पे चढ़ाता है, कभी पाँव की जूती बनाता है, ठीक है ना। यही विशियस सर्कल है जिसमें फिर इंसान का सफ़र रहता है। बाज़ का जिगजैग में होता है, वो जदलियात वाला जो आप बता रहे थे कि कुछ सीख के आगे बढ़ जाते हैं, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस से ज़रा थोड़ा एक कदम आगे हो जाता है फिर वो, लेकिन ये कि बाज़ का तो फिर दायरे ही में रहता है। ज़्यादा जो वर्ष सूरत होती है वो तो फिर ये है कि वो दायरे का सफ़र बन जाता है, जैसे पाकिस्तान का सफ़र है 10 साल आए जनाब वो फौजी जनता आई, 10 साल सिविलियन आए, फिर 10 साल के बाद उनसे बेजारी हो गई तो फिर निजात दींदा आ गए, 10 सालों में निजात दींदा फिर वो हो गए। तो बिल्कुल वो आप एक स्टोरी है जिसके अल्फाज भी नहीं बदलते, यूं ही चल रही है कम अज़ कम 1958 से। चलिए कुछ और सवालात भी लेते हैं। नवीदा यास्मीन साहिबा का सवाल है, ये जो आयत है कि जो चीज़ तुम नापसंद करते हो सकता है अल्लाह ने उसमें कोई तुम्हारे लिए बेहतरी रखी हो, किसी जंग के मौके पर नाजिल हुई या वैसे ज़िंदगी के किसी भी मामले में ये लागू होती है? देखें ये तो अभी जंग हुई नहीं थी, लेकिन इसका जो शान नुज़ूल है वो तो वही है कि जिसमें मुसलमानों को अब उभारा जा रहा है कि आपने जंग करनी है, ठीक है। और बहरहाल ये कोई मुसलमानों का मसला नहीं है, शरीफुन नफ्स इंसान जंग को पसंद नहीं करता, यानी नेचुरल रिएक्शन इंसान का खून खराबे का नहीं है, ठीक है। तो ये कोई यानी इंसानों के लिए ये कोई यानी उसके लिए आमादा करना कोई आसान बात नहीं है। और उन लोगों को कि जो इतने शरीफुन नफ्स हों कि जिन्होंने उस माशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को माना हो, ठीक है ना। तो एक तबीयत का इबाह करना ये बिल्कुल करीने क़ियास है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये बिल्कुल हर शरीफ आदमी के साथ ऐसा हो सकता है। ये कोई आसान काम है जनाब आप इधर से एटम बम उठा के इंडिया के सर पे मार दे यानी आप सोच के कि भाई इतने लोग मर जाएंगे तो आपको होश ठिकाने आ जाते हैं। तो इसी तरह किसी की गर्दन उड़ा देना, फिर उसका तड़पता लाशा देखना,
اس کو چھوڑیں, اس کو یہ نہ لیں کہ میں مر جاؤں گا تو بزدلی کی بات ہے, نہیں, یہ بعد کی بات ہے. میں مار دوں کسی کو, یہ بھی کوئی, یعنی ایک شریف آدمی کے لیے چڑیا مارنا مشکل ہے, بزدلی کی وجہ سے نہیں, اس نرمی کی وجہ سے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وہی بات ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی شے بھی دی ہے, اس کے اندر بھی وہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹھیک ہے نا, وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھائی ایک جگہ پہ اب اس کی ضرورت پیش آ گئی ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, نہیں تو ظلم جاری رہے گا, نہیں تو فتنہ پھیلا رہے گا. اس فتنے کے کلا کما کے لیے, ظلم کے خاتمے کے لیے اب یہ انایویٹیبل ہے کہ آپ تلوار اٹھاؤ. یو ہیو ٹو ڈو دس. ٹھیک ہے, آپ کو اچھا نہیں لگتا, لیکن اس میں خیر یہ ہے کہ اس کے بعد امن ہو جائے گا, چین ہو جائے گا, سکون ہو جائے گا, ظلم کا ختم ہو جائے گا, عدل آ جائے گا, لوگوں کے لیے بہتری ہو جائے گی. تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہونا ہے. تو یہ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اس کے شان نزول تو یہی ہے, لیکن یہ عام ہے ہر شے پر. ٹھیک ہے نا. یہ تو مطلب مردوں کے لیے بھی ہے کہ بھائی اگر آپ کو بیویوں کی ایک شے اچھی نہیں لگتی تو ہو سکتا ہے کوئی اس میں دوسری خوبی کی بات بھی ہو. پرفیکٹ تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے. یہ اسی طرح کوئی بھی کام ہے, کوئی گھر ہے, کوئی انسان ہے, کسی سے آپ کا تعلق ہے, کسی سے آپ کی رشتہ داری ہے, تو اس میں ایک چیز اچھی ہوگی, ایک بری ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے جو آپ کو پسند ہو وہ شے آپ کے لیے نقصان دہ ہو, اور جو شے آپ کے لیے جسے آپ پسند نہ کرتے وہ شے آپ کو فائدہ دے. اس میں بڑی بہترین کہانی ہم نے وہ پرائمری اسکول کے زمانے میں پڑھی تھی نا, 12 سنگے والی. بڑی گھسی پٹی کہانی ہے, لیکن سبق یہ پورا دے دیتی ہے کہ اس نے جب پانی پینے لگا تو اسے اپنا ایکس نظر آیا پانی میں, تو اس نے اپنے خوبصورت سینگ دیکھے, ان پہ بڑا ناز ہوا اسے. پھر اس کو اپنی ٹانگیں نظر آئیں, اسے بڑا افسوس ہوا, کیسی بھدی ٹانگیں ہیں جو مجھے دی ہیں. اتنے میں شیر نے حملہ کیا, وہ بھاگا انہی ٹانگوں پر جو بھدی تھیں, جو اسے بری لگی تھیں, وہی اسے لے کے جا رہی تھیں, اور جو خوبصورت سینگ تھے وہ درخت میں پھنس گئے اور شکار ہو گیا. تو یہ کوئی یہ ریلیٹیو چیز ہے کہ کیا آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ یعنی بات جو کی گئی ہے اس کا تناظر تو وہی ہے, سیاق و سباق تو وہی ہے, جنگ ہی ہے, لیکن وہ کی اس انداز میں گئی ہے کہ وہ جنرلائز ہو سکتی ہے, اس میں عمومیت پائی جاتی ہے. چلیے مزید سوالات بھی ہیں, لیکن آج کے لیے ہمارا وقت اتنا ہی ہے. کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ جواب نامہ میں حاضر ہوں گے, اور اپنے سوالات بھیجیے گا. آپ کے سوالات ہمارے پروگرام کے لیے اور آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے ایک ایندھن کا کام کرتا ہے, اور ہمارے لیے ایک یعنی ہمیں اس سے حوصلہ ملتا ہے. تو کل کے لیے انشاءاللہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.